میرا نام سارہ ہے۔ میں پاکستان کے شہر ملتان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے کچھ ایسے واقعات شیئر کرنے لگی ہوں جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میں بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکی تھی، یا یوں کہا جائے کہ میں بچپن میں بہت بہادر لڑکی تھی۔ جہاں سب بچے اندھیرے سے، خالی کمروں سے ڈرتے تھے، وہیں مجھے یہ سب ایڈونچر لگتا ہوتا تھا۔ میں اکیلی آدھی رات کو کھیلنے چلی جاتی تھی اور کمرے میں بھی اکیلی سو جاتی تھی۔ یہ جن بھوت یہ سب مجھے مذاق لگتا ہوتا تھا۔ میں اپنی دوستوں سے کہتی تھی اگر مجھے کبھی جن نظر آئے تو میں اس کے ساتھ کھیلوں گی۔ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مجھے ڈرا سکتی تھی۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میرا دل ایک بچے سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا۔ میں اندھیرے سے تو کیا، دن کی روشنیوں میں بھی ڈرنے لگتی، زور زور سے چیخیں مارنے لگتی اور رونے لگتی۔ اس وقت میری عمر 25 سال ہے اور یہ سب تب شروع ہوا جب میں 20 سال کی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی دباؤ پڑتے تھے، یعنی ایسی حالت جب انسان کو پتہ ہو کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے مگر نہ تو وہ ہل پاتا ہے نہ ہی بول پاتا ہے، مگر اس وقت وہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوتا تھا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو میں اپنی بہن کے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ ہم دونوں ایک کمرے میں سویا کرتے تھے۔ میں رات کو جلدی سو جاتی تھی کیونکہ مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہوتا تھا، جبکہ میری بہن آدھی رات تک جاگتی رہتی تھی۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ جس کی صرف ہڈیاں ہیں اور لمبے لمبے ہاتھ ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل مجھے گھور رہا ہے۔ میں ہلنے کی، بولنے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر میرا جسم پیرالائز ہو چکا تھا۔ وہ منظر بہت خوفناک تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور کچھ ہی دیر میں ہوش میں آ گئی۔ اس وقت میں نے صرف اسے خواب سمجھا اور بھول گئی۔ کچھ عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ خوفناک سایہ آتا، کبھی کبھی یوں لگتا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے میرے سر کو دبا رکھا ہے تاکہ میں ہل نہ پاؤں، اور کبھی بس وہ مجھے گھورتا رہتا۔ میں آیت الکرسی پڑھتی اور سب ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن پھر ان سب واقعات نے ایک ڈراؤنا موڑ لے لیا۔ ایک رات مجھے خواب آیا کہ بہت سی عورتیں کفن میں لپٹی ہوئی ہیں اور میرے گرد دائرہ بنا کر مجھے گھور رہی ہیں۔ یہ منظر میرے لیے بہت خوفناک تھا۔ میں چیخیں مارنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں ہلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میرا جسم پیرالائزڈ ہو چکا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میری زبان میرا ساتھ دے ہی نہیں رہی تھی۔ وہ عورتیں مسلسل مجھے گھوری جا رہی تھی۔ میں بار بار خود کو بول رہی تھی میں نیند میں ہوں، میں نیند میں ہوں، میں نیند میں ہوں، اور ایک دم سے میری آنکھ کھلی مگر یہ صرف میرا وہم ہی تھا۔ جیسے ہی اس خواب میں میری آنکھیں کھلی میں نے شکر ادا کیا مگر پھر سے دروازے سے وہی عورتیں کفن پہنے میرے قریب آ رہی تھیں۔ اس بار وہ دائرہ بنا کر زور زور سے ہنسنے لگیں اور نہ جانے کون سا منتر منہ میں بڑبڑا رہی تھیں۔ میرا جسم پھر سے مفلوج ہو گیا۔ میری دھڑکنیں تیز ہونے لگیں اور سانس بند ہونے لگا۔ میں بار بار خود کو نیند سے اٹھاتی مگر میں پھر بھی خواب میں ہی ہوتی۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ اس ڈراؤنی کیفیت میں رہنے کے بعد مجھے ہوش آیا۔ جب میں اٹھی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میری دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی۔ اس وقت مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ سب نارمل نہیں ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ان واقعات کے بارے میں بات کی مگر وہ سب مجھے یہ ایک محض خواب ہے کہہ کر ٹال دیتے۔ کسی نے میری بات پر غور نہ کیا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ شاید میں خواب میں ہی ڈر جاتی ہوں۔ حالات دن بدن بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ اب جب مجھے ڈراؤنے خواب آتے مجھے گھٹن محسوس ہونے لگتی، مجھے سانس لینے میں مشکلات پیش آنے لگتی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے اپنا بھاری ہاتھ میرے منہ پر رکھا ہو تاکہ میں سانس نہ لے پاؤں۔ اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ نہ تو میرے ہاتھ پاؤں میرا ساتھ دیتے، نہ ہی زبان، نہ میرے سے آیت الکرسی پڑھی جاتی، نہ ہی کوئی چیخ ماری جاتی۔ اب میں سونے سے پہلے 1000 بار سوچتی۔ میں روز اپنی امی کے ساتھ ان کے بستر پر سونے لگی۔ دن میں بھی مجھے خوف آتا اور رات میں تو میری جان نکلنے لگتی۔ اس سب کا برا اثر میری پڑھائی پر بھی پڑ رہا تھا۔ میں سارا دن پاگلوں کی طرح پھرتی اور رات میں جاگتی رہتی۔ میں سب کو رو رو کر بتاتی مگر کوئی میرا یقین نہ کرتا۔ ہر کوئی اپنے ٹوٹکے بتاتے رہتا۔ اب یہ خواب دن بدن مزید خوفناک ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی کالے لباس میں لپٹی عورتیں چھریاں لے کر میرے قریب آتی۔ میں چیختی چلاتی مگر کچھ نہ کر پاتی۔
ایک رات مجھے خواب آیا کہ بہت سی عورتیں مجھے مارنے کے لیے آ رہی ہیں، وہ چیخ رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ قریب ہی میری ماں بیٹھی ہوتی ہے، میری ماں مجھے اشارہ کرتی ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ میں اپنی مفلوج ٹانگوں سے رینگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آتی ہوں۔ جیسے ہی میں اپنی ماں کے قریب پہنچتی ہوں، میری ماں پاگلوں کی طرح اونچی اونچی ہنسنے لگتی ہے اور اس کی شکل ایک خوفناک جن میں بدل جاتی ہے۔ میری سانس پھولنے لگتی ہے، میری دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی ہارٹ اٹیک آ جانا ہو۔ ان سب خوابوں سے ہوش میں آنا میرے لیے بہت مشکل ہونے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اب میں سوئی اور دوبارہ کبھی اٹھ نہ پاؤں گی۔ کچھ دنوں بعد یہ خواب نہ رہے، اب کچھ ایسا ہونے لگا تھا جو انسانی عقل سے باہر تھا۔ اب میں خوابوں میں خود کو دیکھ پاتی تھی، ایسے جیسے میری روح جسم سے نکل گئی ہو اور میں خود کو بے بسی میں لیٹا ہوا دیکھ پاتی تھی۔ میرے کمرے میں اس وقت جو ہو رہا ہوتا تھا میں سب دیکھ پاتی تھی، مگر میری آنکھیں بند ہوتی تھی اور جسم مفلوج ہوتا تھا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا شاید میں مر جاتی ہوں اور پھر دوبارہ زندہ ہوتی ہوں۔ ایک رات مجھے خواب آیا کہ میں لیٹی ہوئی ہوں اور کوئی چیز میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور میرے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے تاکہ میں سانس نہ لے سکوں۔ جہاں پہلے میں صرف محسوس کر پاتی تھی، وہاں اب میں اپنی آنکھوں سے کھڑی ہو کر یہ سب دیکھ بھی پا رہی تھی۔ میں اپنی امی کے پاس جاتی ہوں، میں انہیں کہتی ہوں میری طرف دیکھیں، میں اپنے جسم کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہوں کہ میری طرف دیکھیں، میں مر رہی ہوں، مجھے بچائیں۔ لیکن میری امی نہ تو مجھے دیکھ پا رہی تھی نہ مجھے سن پا رہی تھی۔ میں اس وقت زور زور سے چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، لیکن میرے منہ سے ایک آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں چیخ چیخ کر اپنی امی سے، اپنی بہنوں سے کہہ رہی تھی کہ میرے جسم کی طرف دیکھیں، وہاں کوئی ہے، مجھے بچائیں، لیکن کوئی مجھے نہیں سن پا رہا تھا۔ اور پھر اچانک میرا جسم ہوا میں گھومنے لگ جاتا ہے، ایسے جیسے ہوا میں تیر رہا ہو، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، اور پھر بہت دیر بعد میں خود ہی ہوش میں آ جاتی ہوں۔ اس دن کے بعد میں بہت ڈر گئی، میں نے سونا ہی بند کر دیا۔ میں دن میں سوتی اور اپنی بہن کو پاس بٹھا کر سوتی۔ میں ساری رات جاگتی اور خوف میں بیٹھی رہتی کہ اگر مجھے نیند آ گئی تو میں کبھی اٹھ نہیں پاؤں گی۔ میرے گھر والے جو میرے خوابوں کا یقین نہیں کر رہے تھے، وہ ان چیزوں کا کیسے یقین کر پاتے؟ وہ کیسے سمجھتے کہ میں خود کو مرا ہوا دیکھتی ہوں؟ پھر میں نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی، میں نے بہت ڈھونڈا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میں جس کیفیت سے گزرتی ہوں اس کو سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں، جس میں انسان کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے اور جسم مفلوج ہوتا ہے۔ انسان کا دماغ سب کچھ سمجھ پا رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ پا رہا ہوتا ہے، مگر وہ ہل نہیں سکتا۔ انسان کا جسم بالکل مفلوج ہو جاتا ہے، وہ ہلنے سے قاصر ہوتا ہے اور انسان کی زبان بولنے سے قاصر ہوتی ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے پر جنات کا اثر ہے، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ صرف ایک بیماری ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس جنگ کو اکیلی لڑوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب جب مجھے سلیپ پیرالائسس ہوگا میں خود کو جگانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ خواب ہے، اس خواب میں مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، صرف مجھے جاگنا ہے۔ پھر اگلے دن مجھے خواب آیا کہ میری بہنیں، میری ساری کزنیں زور زور سے چیخ رہی ہیں، رو رہی ہیں، اور جب میں دیکھتی ہوں تو میری لاش پڑی ہوتی ہے۔ یہ منظر میرے لیے بہت خوفناک تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں صرف خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، میں خود کو سمجھاتی رہی یہ صرف ایک خواب ہے، یہ صرف ایک خواب ہے۔ پھر ایک دم سے منظر بدل گیا، وہی کالے لباس میں عورتیں آئیں، ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھی اور میری طرف بڑھ رہی تھی جیسے مجھے مارنے لگی ہوں۔ میں نے خود کو سمجھایا یہ صرف خواب ہے، یہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خواب میں کوئی کسی کو نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو مسلسل دیکھتی رہی اور پھر کچھ ٹائم بعد مجھے ہوش آ گیا۔ شاید میں اس دن وہ جنگ جیت چکی تھی۔ پھر مجھے جب ڈراؤنے خواب آتے میں یہی کرتی، کبھی کبھی میں کامیاب ہو جاتی مگر کبھی میں خوف کی کیفیت میں ہی خواب میں پڑی رہتی اور بے بس لاچار خود کو محسوس کرتی۔ اور پھر ایک دن مجھے ایک آخری خواب آیا اور وہ خواب میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ مجھے خواب آیا کہ بہت سے لوگ مجھے مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور وہ لوگ نہیں، وہ کچھ اور ہی ہیں، وہ کوئی اور عجیب مخلوق ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک خواب ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں وہیں کھڑی رہی، میں بھاگی نہیں، اور کچھ ٹائم بعد منظر بدل گیا۔ میرے دماغ کو پتہ لگ چکا تھا کہ یہ خواب ہے، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔
میں نے پھر خود کو جگایا نہیں. میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب ہی ہے تو چلو اس کو اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں. میں نے اپنے گھر کے ٹیرس سے چھلانگ ماری اور سوچا کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں، اور چند ہی منٹوں میں نے خود کو ہوا میں پایا. میں ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی. میں محسوس کر پا رہی تھی کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں. وہ منظر بہت خوبصورت تھا. میں نے سوچا کہ میں ایک خوبصورت باغ میں ہوں، میری سہیلیاں میرے ساتھ ہیں اور وہ سب مجھے ویسے ہی دکھائی دینے لگا. میں اڑ رہی تھی، میں خواب کو اپنی مرضی سے چلا رہی تھی. اور پھر کچھ ٹائم بعد میں ہوش میں آ گئی. اس کے بعد سے وہ خواب آنا بند ہو گئے. کبھی کبھار مجھے دباؤ پڑتا، لیکن وہ چند لمحوں کے لیے ہوتا. میں نے یہ جنگ جیت لی تھی، لیکن ابھی تک میں اس خوف سے باہر نہیں آ پائی. آج بھی میں لائٹ آف کر کے نہیں سو پاتی، نہ دن میں نہ رات میں. جو بہادری میرے میں بچپن میں تھی وہ اب نہیں رہی. میں اب بھی رات کو اپنی امی کے ساتھ ہی سوتی ہوں. میں اب بھی رات کو کمرے سے باہر نہیں نکلتی. اب بھی میرے ذہن میں وہ خوفناک سائے آتے ہیں تو میرا دل دہل جاتا ہے، میری دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. مگر اب مجھے پتا ہے کہ اگر وہ سائے واپس آئے تو مجھے کس طرح سے خود کو ان سے بچانا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی اس چینل پر سنائی جائے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک دیا ہوا ہے، وہاں جا کر اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. میں اس پر ویڈیو ضرور بناؤں گی.